ضرورت نبوت۔ دلیل نمبر 1، اللہ رب العزت کی ذات ہماری خالق ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہماری مالک ہے۔ مالک کی بات ماننا یہ مملوک کے ذمے ہے، اس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ خالق کی ترتیب پر چلنا یہ مخلوق کے ذمے ہے، ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ خلق اور ایجاد میں فرق ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق ہے، مخلوق کو نیا ڈیزائن دینا یہ ایجاد ہے۔ تو جب ایجاد موجد کی ترتیب کے مطابق چلے تو نفع ہوتا ہے، تو مخلوق خالق کی ترتیب کے مطابق چلے تو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مالک اور خالق ہے، تو مالک کی بات کو ماننا مملوک کے ذمے ہے، خالق کی بات کو ماننا مخلوق کے ذمے ہے۔ یہ مخلوق یا مملوک کا خالق یا مالک پر احسان نہیں ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اور دنیا میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ مثال میں دیتا ہوں، دوران بیان مجھے پانی چاہیے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتے، میں غصہ کرتا ہوں بھی پانی کیوں نہیں لا رہے؟ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اس لیے نہیں لا رہا کہ یہ کان سے بہرا ہے، اس لیے آپ کی بات کو سنا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں بیان کا تسلسل بھی جاری رہے اور مجھے پانی بھی مل جائے، تو میں یوں اشارہ کرتا ہوں، اشارہ۔ اب میرے ساتھ بیٹھا بندہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، پانی نہیں لا رہا، مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ پانی کیوں نہیں لاتا؟ ساتھ بیٹھے دوسرے صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آنکھوں سے نبینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر آنکھ ایسی ہوتی جیسے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بینائی کی قوت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، میری بات کو سن نہیں رہا تب بھی اس کے ذمہ ماننا ضروری نہیں، میری ذات کو دیکھ نہیں رہا تب بھی ماننا ضروری نہیں۔ تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ ہم اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سن سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک ایسی ذات ہو جو اللہ سے سنے یا اللہ کو دیکھے اور پھر ہمیں بات بتائے۔ وہ جو ہمارے اللہ کے درمیان ایک ذات واسطہ ہے، اس واسطے کا نام ہے نبی۔ وہ اللہ سے سنتا ہے، کبھی ان کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، کبھی جبرائیل بات پہنچا دیتا ہے، کسی سے اللہ براہ راست بات فرما دیتے ہیں، یا اللہ کو دیکھتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو یہ نبی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ دلیل نمبر 2، انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1، مٹی سے بنا ہوا یہ جسم، نمبر 2، آسمان سے آنے والی روح۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 زمینی مٹی سے جسم، نمبر 2 آسمانی روح۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہے وہ انسان جو احکام کا پابند ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، عالم ارواح میں تھا وہ بھی انسان، لیکن وہ روح جسم سے ملی نہیں تھی نا، احکام کی پابند نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، موت کے بعد انسان فوت ہو گیا، روح علیین یا سجین میں ہے، روح جسم کا تعلق ہے، لیکن روح جسم میں نہیں ہے، تو یہ احکام کا پابند نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ انسان جو احکام کا پابند ہے، یہ وہ ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ انسان کو
انسان کے جسم کو زمینی مٹی سے بنایا، اب اس جسم کو خوراک چاہیے، کیونکہ جسم زمینی مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور روح آسمان سے آئی ہے، اس کو غذا چاہیے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ اسی طرح انسان بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، یہ چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی دوا بھی مٹی سے ہے۔ اس کے اندر روح ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، اور روح چونکہ آسمان سے ہے تو روح کی دوا بھی آسمان سے ہے۔ اب اگر انسان بیمار ہو جائے، جسم بیمار ہو، تو اس جسم کو بھی طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے۔ انسان کے جسم کو طبیب چاہیے، اور اس کا جو طبیب ہے اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو ڈاکٹر چاہیے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو طبیب چاہیے۔ تو پیغمبر انسان کے امراض جسمانیہ کا معالج بن کے نہیں، انسان کے امراض روحانیہ کا معالج بن کے آتا ہے۔ تو یہ نبی کی ضرورت ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ضرورت کیوں ہے؟ انسان کا جسم نظر آ رہا ہے، بیماری نظر آ رہی ہے، خوراک نظر آ رہی ہے، دوا نظر آ رہی ہے، عام ڈاکٹر طبیب علاج کر لے گا، لیکن جو انسان کا دوسرا جز ہے روح بھی نظر نہیں آتی، روح کی بیماری بھی نظر نہیں آتی، روح کی ضرورت غذا وہ بھی نظر نہیں آتی، تو اب ظاہر ہے اس کی آپ کیسے علاج کریں گے؟ اس کا غذا کیسے دیں گے؟ اب اس کی غذا اور دوا کا نام ہے وحی، وہ وحی اس پر آئے گی جسے اللہ منتخب کریں گے، اسے کہتے ہیں نبی اور رسول۔ جس طرح جسمانی امراض کا معالج ہر بندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی امراض کا معالج بھی ہر بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو جسمانی معالج ڈاکٹر ہے، حکیم، اور روحانی معالج نبی اور رسول ہے۔ تو انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہی چاہیے جو نبی پر آتی ہے، اس لیے نبوت کے بغیر انسان کی روح کی نہ دوا مل سکتی ہے نہ غذا مل سکتی ہے۔